السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سچی کہانی۔ عنوان ہے خاتون جنت، یعنی کہ جنت کی خاتون۔ کون ہے یہ؟ سنتے ہیں۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے فریال یاور نے۔ اس بچی کی عمر ابھی بہت کم تھی، مگر اس کی ذہانت کا اندازہ اس کے سوالات سے ہوتا تھا۔ بچی کی والدہ، جو کہ خود بھی ایک نیک خاتون تھی، اس بچی کی تربیت پر خاص توجہ دیتی اور اس کے ذہانت بھرے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتی تھی۔ ایک بار بچی نے اپنی والدہ سے سوال کیا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بنائی ہوئی چیزیں تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو خود نظر نہیں آ سکتے؟ بچی کی والدہ نے کہا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا اور وہیں جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر بھی آئیں گے۔ یہ بچی اپنی عادتوں میں دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح نہ اس نے کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بس ہمیشہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور جو بھی سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے وہ اپنی والدہ سے پوچھتی۔ اس بچی کو دوسری لڑکیوں کی طرح نئے کپڑوں اور زیور کا شوق نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ صفائی اور سادگی اختیار کی۔ ایک مرتبہ بچی کی والدہ نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں جانے کے لیے بچی کے پہننے کے لیے مہنگے جوڑے اور زیور منگوائے، مگر بچی نے وہ واپس کر دیے اپنی امی کو اور خود صاف ستھرے مگر سادہ کپڑوں میں والدہ کے ساتھ شادی میں شرکت کی۔ بچی کے والدین نہایت نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس لیے اس کو بھی بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شوق سے نماز پڑھتی اور عبادت کرتی۔ اس کی عمر صرف 5 سال تھی تو اس کی امی کی وفات ہو گئی، جو اس بچی کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ بچی کے والد دین کے اہم کاموں میں بے حد مصروف رہتے تھے، مگر اپنی بیٹی کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر بچی کے پاس آتے اور تسلی دیتے، ساتھ ہی اسے نہایت اچھی قیمتی باتیں بھی بتاتے۔ دین کا یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ اس کام کو کرنے پر شریر لوگ اس بچی کے والد کو بہت پریشان کرتے، طرح کی شرارت کر کے تکلیف پہنچاتے تھے، مگر یہ ننھی سی سمجھدار بیٹی اپنے والد کو تسلی دیا کرتی تھی اور اکثر اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگتی، مگر اس کے والد اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے، میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ننھی ذہین بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی عادات، طور طریقوں، انداز گفتگو میں اپنے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنے والی، بہت صبر کرنے والی اور بہت عبادت کرنے والی۔ پیارے نبی کی طرح آپ بھی اپنے تمام کام خود کیا کرتی تھیں، اپنے گھر میں خود ہی جھاڑو لگایا کرتی تھیں، خود ہی چکی پیس کر کھانا بنایا کرتی تھیں۔ اس کام کے لیے ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی، مگر اس کے باوجود سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے والد کی خوشی اور ناراضگی کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا دروازے پر رنگین پردے لٹکے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ ہی دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تو رونے لگیں۔ اتنے میں پیارے نبی کے غلام ابو رافع وہاں پہنچ گئے اور رونے کی وجہ معلوم کی۔ حضرت فاطمہ نے انہیں تمام ماجرا سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگن اور پردے ناپسند ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فوراً دونوں چیزوں کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ پیارے نبی بے حد خوش ہوئے اور اپنی بچی کے لیے دعائے خیر کی، پھر ان چیزوں کو بیچ کر قیمت اصحاب صفہ کی ضرورت کے لیے دے دی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام سمجھائے، پھر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، قبیلے کے 3000 آدمیوں میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔
حضور نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد ابن عبادہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانپ دے گا؟ سیدنا علی اٹھے اور اپنا امامہ یعنی کہ پگڑی اتار کر اس عرابی کے سر پر رکھ دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی نے عرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے پوچھنے کے بعد وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور التجا کی کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا انتظام کر دیجئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے سلمان خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرے وقت کا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ میری چادر یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑے سے اناج دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس کو سب بتایا تو وہ حیران رہ گیا، پکار اٹھا اے سلمان خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، گواہ رہنا میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور چادر بھی حضرت فاطمہ کو واپس کر دی۔ وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیس کر جلدی سے روٹی پکائی اور حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی یا اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، اس سے راضی رہنا۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں نے کئی دن فاقے کیے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ فاقے کیے، مگر ہمیشہ صبر کیا، اپنے شوہر حضرت علی سے سوال نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو مانگا تو فاطمہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اے میرے محترم خاوند، یہ میرے والد نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی، میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں، کیونکہ جس وقت حضرت فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی اس وقت حضرت علی کے پاس پیسوں کی تنگی تھی، ان کا زیادہ تر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گزرتا تھا، لہٰذا جو کچھ مال غنیمت ملتا تھا حضرت فاطمہ اور آپ کے بچوں کا اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں ان سے لپٹ گئے، فوراً کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لائے اور کھانے کو پیش کیا اور ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے لیے دیا۔ پھر خود گھر کے اندر جا کر ایک بکری ذبح کی، اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ پیارے نبی نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کو بھیجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو صبح سے شام تک عبادت کرتے اور خدا کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا، انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، اسی طرح اپنے داماد اور نواسوں سے بھی پیار تھا۔ حضرت فاطمہ کے بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین کو بہت محبت سے پیار کرتے، اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتے تھے۔ وفات سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے آئیں حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی اور وہ ہنسنے لگی۔ جب واپس جانے لگی تو عائشہ نے ان سے پوچھا فاطمہ تمہارے رونے اور ہنسنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گی۔ حضور کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا
پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبریل امین سال میں ہمیشہ 1 مرتبہ قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ اس سال معمول کے خلاف 2 بار سنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ پیارے نبی کی وفات سے قبل بے چینی، تکلیف، بیماری دیکھ کر حضرت فاطمہ کو بہت تکلیف ہوئی اور بے چین ہو کر فرمایا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اداس اور غمزدہ رہنے لگی اور 6 ماہ بعد ہی رمضان المبارک کی 11 ہجری کو وفات پا گئی۔ آپ کی اولادیں حضرت حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب، حضرت محسن، ام کلثوم اور رقیہ تھیں۔ آپ سے 18 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت اور کرم کی بارش فرمائے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔